بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ العزیز اس بات کو بیان کیا جائے گا کہ کون سا شخص وہ تیمم کر سکتا ہے۔ تو اس کے اندر چند قسم کے لوگ ہیں۔ نمبر 1، ایسا آدمی ہے کہ جس کو وضو یا غسل ضرر دیتا ہے، یعنی اس کو کوئی تکلیف ہے تو وضو کرنے کی وجہ سے یا غسل کرنے کی وجہ سے اس کی تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے، بیماری میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ اضافہ تو نہیں ہوتا لیکن پانی استعمال کرنے کی وجہ سے اس کی مرض دیر تک باقی رہے گی، اس کو صحت دیر کے ساتھ ملے گی۔ کسی طبیب حاذق نے، جو فاسق فاجر نہیں ہے، کافر نہیں ہے، بد مذہب نہیں ہے، ایماندار ہے اور فاسق فاجر نہیں ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ حاذق طبیب ہے، اس نے اگر کہہ دیا کہ اگر تم وضو یا غسل کرے گا تو اس طریقے کے ساتھ کیا ہوگا بھائی، آپ کا مرض جو ہے وہ بڑھے گا یا دیر کے ساتھ شفا پائے گا، تو ایسا آدمی بھی وضو یا غسل کی جگہ پر تیمم کر سکتا ہے۔ نمبر 2، ایسے مقام پر ہے، کسی جنگل میں ہے، بیابان میں، کہ جہاں پر چاروں طرف ایک ایک میل پانی دور ہے، تو ایسا شخص بھی تیمم کر سکتا ہے۔ اگر اس کے گمان میں ہے کہ پانی ہوگا، ایک میل کے فاصلے کے اندر اندر پانی ہوگا، تو ایسے شخص کو پانی تلاش کرنا ضروری ہے۔ اگر تلاش کیے بغیر اس نے تیمم کر کے نماز پڑھی تو یہ جائز نہیں ہوگا، اور اگر اس کو یہ گمان ہے کہ پانی نہیں ہے تو پھر اس کے لیے تلاش کرنا بھی ضروری نہیں ہوگا۔ نمبر 3، ایسا شخص ہے کہ ایسے مقام میں ہے کہ جہاں انتہائی سخت سردی ہے، اور پھر اس کے لیے کوئی ایسا اسباب بھی اس کو مہیا نہیں ہے کہ جس کے ساتھ وہ پانی کو گرم کر سکے، اور پانی اتنا سرد ہے کہ جس کے ساتھ صحیح اندیشہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ اگر غسل کرے گا تو وہ مر جائے گا یا شدید بیماری کے اندر مبتلا ہو جائے گا، تو ایسا شخص بھی پانی کے ہوتے ہوئے تیمم کر سکتا ہے۔ ہاں، اگر سر کے ساتھ نہاتا ہے تو پھر اس کے لیے خطرہ ہے، اور اگر گلے سے نہاتا ہے تو پھر اس کے لیے خطرہ نہیں ہے، یا مرض اس کی نہیں بڑھتی، جب وہ پانی اتنا ہے کہ برداشت کر لیتا ہے لیکن سر پر ڈالنے کی وجہ سے برداشت نہیں کر سکتا، تو ایسے شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ پھر گلے سے نیچے نہا لے، سر پر پانی نہ ڈالے۔ نمبر 4، ایسی جگہ پر پانی ہے کہ جہاں پر اس پانی کو استعمال کرنے والے کا دشمن موجود ہے، نماز کا وقت اس نے نماز ادا کرنی ہے لیکن پانی ایسی جگہ پر ہے جہاں پر دشمن بیٹھا ہے اس کا، اور اس کو معلوم ہے کہ اگر میں وہاں پر جاؤں گا تو یہ مجھے قتل کر ڈالے گا، تو ایسی حالت کے اندر بھی اس شخص کو تیمم کرنا جائز ہوگا۔ نمبر 5، جنگل میں ہے، وہاں پر کنواں ہے لیکن وہاں پر ڈول یا رسی نہیں ہے کہ جس کے ساتھ وہ پانی کو نکال سکے، یا کوئی اور ایسا ذریعہ نہیں ہے، ایسی چیز اس کے پاس نہیں ہے کہ جس کے ساتھ وہ پانی کو نکال سکے، تو اس صورت کے اندر بھی وہ کیا تیمم کر سکتا ہے۔ نمبر 6، سفر کے اندر ہے، جنگل ہے، اس کے پاس پانی موجود ہے لیکن اس کو پتہ ہے کہ دور دراز تک پانی پھر مجھے نہیں ملے گا، اور سخت گرمی کا موسم ہے، پیاس کی شدت کی وجہ سے کہیں میں ہلاک نہ ہو جائیں، وہ اپنے پینے کے استعمال کے لیے پانی کو باقی رکھ لیتا ہے، اس کے ساتھ وضو یا غسل نہیں کرتا تو اس کے لیے جائز ہے۔ اتنا پانی ہے کہ فقط اس کے پینے کے کام آ سکتا ہے، وضو یا تیمم کرے تو پینے کے لیے باقی نہیں بچتا، تو ایسا شخص بھی تیمم کر سکتا ہے۔ نمبر 7، کسی ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں پر پانی ہے لیکن وہ قیمت کے ساتھ ملتا ہے، لیکن وہ لوگ جو قیمت رائج ہے اس سے دگنا قیمت وہ وصول کرتے ہیں، تو اس شخص کے لیے کہ یہ اپنا پیسہ بچا لے اور تیمم کر لے، دگنی قیمت نہ بھرے۔ نمبر 8، ایسا شخص ہے، سفر پر ہے کہ اس کے ساتھ قافلے والے لوگ بھی ہیں، اگر وہ یہ گمان کرتا ہے کہ میں اگر پانی کو تلاش کروں گا وضو یا غسل کے لیے تو قافلہ میری نظروں سے اوجھل ہو جائے گا، میں تنہا رہ جاؤں گا، تو ایسے شخص کے لیے بھی اجازت ہے کہ وہ تیمم کر کے نماز ادا کر لے اور قافلے سے جدا نہ ہو۔ نمبر 9، ایسا شخص ہے کہ عیدین کی نماز ادا کرنی ہے، اور اس شخص کو یہ گمان ہے کہ اگر میں وضو کے اندر مشغول ہوتا ہوں تو امام نماز سے فارغ ہو جائے گا یا زوال کا وقت آ جائے گا، تو ایسے شخص کے لیے بھی وضو کو چھوڑ کر تیمم کر کے عید کی نماز میں شامل ہونا جائز ہے۔ لیکن جمعہ میں تیمم کر کے وہ شامل نہیں ہو سکتا، کیونکہ جمعہ کا خلیفہ ظہر موجود ہے جبکہ عیدین کا وہ خلیفہ نہیں ہے۔ جب خلیفہ نہیں ہے تو پھر وہ کیا کر سکتا ہے، تیمم کر کے عید کی نماز میں شامل ہو سکتا ہے۔ نمبر 10، غیر ولی، غیر ولی کو تیمم کر کے نماز جنازہ میں شریک ہونا جائز ہے جب اس کو یہ گمان ہو کہ اگر وہ وضو میں مشغول ہوگا تو جنازہ ادا ہو جائے گا، لیکن ولی کو اجازت نہیں ہے، کیونکہ لوگ اس کا انتظار کریں گے یا انتظار نہیں کرتے یا اس کی اجازت کے بغیر پڑھ دیتے ہیں، تو اس کو اب دوبارہ جنازہ پڑھنے کی اجازت ہے لیکن لوگ اس کی اجازت کے بغیر جنازہ نہیں پڑھیں گے، تو ایسا شخص تیمم کے ساتھ جنازہ نہیں پڑھ سکتا۔ لیکن اگر کوئی غیر ولی ہے، میت کا ولی نہیں ہے،
تو پھر ایسے شخص کو تیمم کر کے نماز پڑھنا جائز ہے، کیونکہ نہ تو لوگ اس کا انتظار کریں گے اور نہ ہی اسے اجازت لینے کی ضرورت ہے۔ تو یہ 10 قسم کے لوگ ہیں کہ جن کو پانی کے ہوتے ہوئے تیمم کرنا جائز ہے، یا پانی نہیں ہے، جیسے ایک صورت یہ ہے کہ پانی دور ہے، تو ان 10 قسم کے لوگوں کو تیمم کر کے نماز